بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ فجر آج اللہ کے فضل سے شروع ہوئی۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 30 آیتیں ہیں۔ معبرین خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ جو شخص یہ دیکھے کہ خواب میں یہ سورہ فجر پڑھ رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہیبت و رونق کا لباس عطا کریں گے، یعنی اس کو دیکھ کر کے لوگوں کو ہیبت ہوگی اور اللہ پاک اس کو رونق بھی عطا فرمائیں گے، یعنی نور ایمان اور نور عرفان اللہ پاک اس کو عطا کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا کرے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی۔ جفت مطلب جوڑا جوڑا، طاق مطلب اکیلا۔ اللہ رب العالمین نے کائنات عالم میں اوقات بنائے اور بعض اوقات میں اللہ نے برکت رکھی ہے، بعض اوقات میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ساعت برکت میں صاحب ایمان اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کا ثواب زیادہ ہوگا، اللہ کا قرب اس کو ملے گا، دعا مانگے گا تو دعا قبول ہوگی، اور اس وقت کے اندر جو برکتیں اللہ نے غیب میں رکھی ہیں چھپا کر کے لوگوں کے نگاہوں سے، وہ رحمت، برکت، نعمت، اللہ کا فضل، اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش جو بھی اس وقت کے ساتھ خاص ہوگی وہ اس کو ملے گی اور وہ شخص نواز دیا جائے گا۔ لیکن عادتاً اللہ والوں کو چھوڑ دیجئے، ان کی تو شان ہی نرالی ہوتی ہے، لوگ ایسے اوقات میں غفلت سے گزر جاتے ہیں، یا یہ کہ جو حاصل کرنا ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی تفصیل مفسرین نے لکھی اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے۔ تو متبرک اوقات کیا ہے ذرا سنیے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے فجر کی، عید قربان کی جو فجر ہے، یعنی 9 تاریخ گزر گئی، 10ویں ذی الحجہ کی صبح۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عید قربان کی فجر بڑا حج ادا ہوتا ہے، جس کو آپ لوگ، ہم لوگ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں حج اکبر ہی ہے۔ اس سال جمعہ کے دن، عرفے کے دن ہی کو قرآن نے حج اکبر کہا ہے، لیکن ہمارے یہاں عوام میں کہ جمعہ کو ہو گیا تو بھائی حج اکبری ہے۔ اب کس کس کے زبان پہ اصلاح کیجئے گا، بھائی لڑنا تو ہے نہیں کسی سے، لوگ اپنا دل میں خوب پکوڑا بنا رہے اور کھا رہے اور خوش ہو رہے۔ جی، ہر عرفے کے دن کو اللہ نے حج اکبر کہا ہے۔ جمعہ کا دن اگر آ گیا تو یہ ایسا ہے نور علی نور ہے کہ جمعہ کا دن مبارک دن ہے، ورنہ کائنات عالم میں عرفے کے دن سے بڑا اللہ کے نزدیک محبوب دن کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ جمعہ کا ہو یا نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے گا چونکہ آج ہمارے درس میں آ گیا۔ اور 10 رات اس سے پہلے، یہ جو قرآن نے کہا والفجر ولیال عشر، تو عید قربان کی فجر
اور اس سے جو پہلی 10 راتیں ہیں اللہ ان کی قسم کھا رہے ہیں. اور جفت اور طاق رات جو قرآن نے کہا ہے والشفع والوتر، تو اس سے مراد ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ، کہ اس کی طاق راتیں بھی مبارک ہیں اور جفت راتیں بھی مبارک ہیں. مثلاً 21، 23، 25، 27، 29 یہ بھی مبارک، اور 22، 24، 26، 28 یہ رات بھی مبارک. آخری عشرہ رمضان کا کی ساری راتیں مبارک ہی مبارک. بیٹا نماز بعد میں پڑھ لینا ہے، تیری نماز بھی خراب ہوگی، مجھے گنہگار کرے گا یار. چل، تو آخری عشرہ دہائی میں ہے. اور جب رات کو چلے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو، اللہم صلی وسلم علی خاتم النبیین، میں یہی درود پڑھتا ہوں، آپ لوگ کچھ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں اللہم صلی وسلم علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تو معراج کی شب میں جو رات نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم، جیسا کہ کہتے ہیں سیرت نگار کہ 27 رجب المرجب کی رات تھی جس میں حضور کو معراج ہوئی. تو جس وقت اللہ نے حضور کو معراج پر بلایا تو وہ وقت بھی باعث برکت تھا کہ کائنات عالم کا تنہا ایک ہی انسان اس دنیا میں جب سے اللہ نے پیدا کیا کہ معراج میں نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بلایا. یہ سب اوقات متبرک تھے یا ہیں، سمجھ لیجئے کہ یہ سب اوقات کیا ہیں؟ باعث برکت ہے. اس لیے اس کی قسم کھائی، برکت والے رات کی، برکت والے اوقات کی کس نے قسم کھائی؟ اللہ پاک نے. کیوں قسم کھائی؟ کہ یہ برکت والی، برکت کے اوقات ہیں. تو اہل ایمان کو چاہیے کہ جو اوقات برکت کے ہیں اس کو غفلت میں قطعاً نہ گزارے. اس کو قطعاً، جیسے ہر رات آخری تہائی رات برکت والی رات ہے، اللہ پاک آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، ہم لوگ ہزار لوگوں کے پاس اپنے مسائل کو لے کے جاتے ہیں، بھائی یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ بڑی صاحب جہاں ہاتھ ڈالو تو وہیں ناکامی ہے. ارے بھائی آخری تہائی رات میں اٹھو، بخاری شریف کی سولٹ روایت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ آسمان دنیا پر آتے ہیں، آواز لگائی جاتی ہے، عربی میں نہیں پڑھوں گا، اردو ترجمہ کر دیتا ہوں کہ ہے کوئی پریشان کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں، ہے کوئی مبتلا کہ میں اس کے ابتلا کو ختم کر دوں، ہے کوئی روزی کا مانگنے والا اس کو روزی دے دوں. تو اللہ کی طرف سے منادی آواز لگاتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں 99% سے بھی زیادہ لوگ اس وقت خواب خرگوش میں ہوتے ہیں. بلکہ ہمارے نوجوانوں کو رات بھر تو وہ ہاتھ میں یہ لیے رہتے ہیں اور وہی وقت ان کے سونے کا ہوتا ہے. تو اللہ پکارتے ہیں کہ آجا لے لے، روزی لے لے، عزت لے لے، پریشان ہے، تیرا ویزا نہیں ہے، بطاقہ نہیں ہے، قرضہ ہے، یہ ہے وہ ہے، سب میں حل کروں گا. اور ہم لو جی، اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. اقبال شکایت کر رہا اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی بندہ بھی تو ہو نا مانگنے والا. جی تو مانگنے والا کوئی ہے ہی نہیں. مفسرین نے لکھ دیا، درس نہیں ہوگا تو پھر کل لے دیں گے جی، کہ بندہ بستر ہی پہ کیوں نہ ہو 3 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لے اور 3 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ لے، اور جو اللہ سے اس وقت بستر پر سوئے سوئے مانگ لے گا اللہ اس کی بھی دعا قبول کر دے. جی اب بتاؤ اس سے زیادہ سیل آپ کی زبان میں، اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ اور اس سے زیادہ اللہ کی عطا کا عام ہونا کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا آپ کو کہ جاؤ وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو. پڑھ لیا تو نور علی نور ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بستر ہی پر سوئے سوئے 3 دفعہ تیسرا کلمہ اور 3 دفعہ پہلے چوتھا کلمہ پھر تیسرا کلمہ پڑھیے، اور پھر اس کے بعد یہی کہہ دیجئے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، اللہم اہدنی، اللہم عافنی، اللہم اجبرنی، یہی کہہ دیجئے اور پھر سونے لگیے. کون منع کرتا ہے آپ کو؟ آپ کی دعا قبول ہو گئی. چلیے
واللیل اذا یسر کے معنی عموماً مفسرین نے رات کے گزرنے یا اس کی تاریکی پھیلنے کے کیے ہیں، گویا صبح کی قسم کے مقابلے میں رات کے جانے یا آنے کی قسم کھائی۔ اللہ نے کہا فجر کے وقت کی قسم، تو اسی طرح رات کا جو جانے کا حصہ ہے وہ آنے کا حصہ، اس کی بھی قسم، جیسا کہ جفت کے مقابلے میں طاق کی قسم کھائی گئی ہے۔ جی ولیال عشر سے بھی ممکن ہے مطلق 10 راتیں مراد ہوں، کیونکہ اس کے افراد مصادیق میں بھی تقابل پایا جاتا ہے۔ مہینہ کے شروع کی 10 راتیں اول روشن ہوتی ہیں، پھر تاریک، اور آخر کی 10 راتیں ابتدا میں تاریک رہتی ہیں پھر روشن ہوتی ہیں، اور درمیانی 10 راتوں کا حال ان دونوں سے جدا گانا ہوتا ہے۔ یعنی شروع کے 10 رات میں روشنی کم ہوگی، آخری کے رات حصے میں روشنی زیادہ ہوگی، تو بیچ والا حصہ گویا اس اختلاف اور تقابل سے اشارہ فرما دیا کہ آدمی کو، سنو غور سے یہ بات، عیش و آرام یا مصیبت و تنگی یا فراخی کی جو حالت پیش آئے مطمئن نہ ہو جائے، حالات بدلتے رہتے رہیں گے، یکساں نہیں رہیں گے، اور جس کی شان میں روزانہ ترقی ہو وہ صرف ایک ہے، کون؟ کل یوم ہوا فی شأن، اللہ کی شان میں نزول نہیں ہے، ترقی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کہتا ہے صاحب آج اگر 1 لاکھ تھا تو کل 2 لاکھ ہونا چاہیے، آج 1 بنگلہ، یہ نہیں ہوگا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کل میں بچہ تھا جب اس مسجد میں آیا تھا، تھوڑی سی داڑھی تھی، اور آج میں بوڑھا ہوں، پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا، سفید داڑھی ہو گئی۔ تو انسان پر حالات ایک، یہ اللہ بتا رہے، مطمئن نہ ہو جائے اور یوں نہ سمجھے کہ اب اس کے خلاف دوسری حالت پیش نہ آئے گی۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ حق تعالی خالق اجداد ہے، یعنی جہاں وہ تنگی پیدا کرے گا تو تنگی کے بعد فراخی لائے گا، اور اگر فراخی ہے تو تنگی لائے گا، صحت ہے تو اب بیماری لائے گا، بیماری ہے تو صحت لائے گا۔ جیسے کہ رات ہے تاریک تو صبح میں روشنی آ گئی، آئی نہیں آئی، ایک حالت نہیں رہتی۔ جس طرح وہ آفاق میں ایک ضد کے مقابلی دوسری ضد کو لاتا ہے، ایسے ہی تمہارے حالات و قوائف کو بھی اپنی حکمت و مصلحت کے موافق عدل بدل کرتا رہتا ہے۔ وقت ہو گیا میرے خیال سے، چلیے وقت یہ درس کل دے دیں گے۔ چلو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ